الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل ہے، کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے فائدے کے لیے اور ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے ہر تھوڑے تھوڑے وقفے پر کچھ ایسے ایام، ایسے مہینے، ایسے ہفتے، ایسے شب و روز عطا فرما دیے کہ جن کا ہم اگر اہتمام کر لیں اور صحیح طریقے سے اگر ان کو گزار لیں تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے. اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کی گئی کہ ویسے تو پورا سال کے 12 مہینے سب اللہ تعالیٰ ہی نے بنائے ہیں، اور 12 مہینے میں جتنے بھی شب و روز ہوتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ ہی نے بنائے ہیں. ظاہراً تو کوئی فرق نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں، شوال کے مہینے میں، محرم کے مہینے میں کچھ فرق ہو، ایسا تو کچھ نہیں ہے. ظاہراً تو سب دنوں میں سورج ویسے ہی نکلتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے اور رات آتی ہے پھر صبح ہو جاتی ہے، تو بظاہر تو تمام مہینے ایک جیسے ہیں. لیکن ان مہینوں میں سے کچھ مہینوں کو اور کچھ ایام کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص فرما دیا کہ یہ مہینے ایسے ہیں کہ ان میں میری خاص رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. تو ویسے تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ اس کی پیچھے مصلحت کیا ہے، لیکن ہم جیسے لائموں کو جو بات سمجھ میں آتی ہے اور جو باتیں علماء اکرام نے لکھی ہیں، اس کی مصلحت جو بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ ہم دنیا کے کاموں میں پھنس کر کے اپنے تجارت میں، کاروبار میں، دکان میں، مزدوری میں، ملازمت میں، نوکری میں، ان سب چیزوں میں اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں کہ جو ہمارا مقصد اصلی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق کا قائم ہونا، کہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق بن جائے، ایک تعلق بن جائے. یہ مقصد ہے پیدائش کا. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے تخلیق جو کی انسان کی وہ اپنی بندگی کے لیے کی، کہ وہ میرے حکموں کی تابع داری کرے، میرے حکموں کی اطاعت کرے، میری منشا کے مطابق زندگی گزارے. یہ مقصد ہے انسان کے تخلیق کا. لیکن دنیا کمانے میں اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں، اس قدر محو ہو جاتے ہیں کہ پھر دھیرے دھیرے دوری ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے. جو ایک قرب ہونا چاہیے بندہ مومن کا وہ ختم ہو جاتا ہے اور دوری ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا ہمارے اوپر کہ ایسے مہینے ہر تھوڑے وقفے پر ایسے ایام عطا فرما دیے کہ ان میں اجر و ثواب کو بڑھا دیا گیا. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا جو سلسلہ ہے اس کو دراز کر دیا گیا کہ ان مہینوں کے اندر یا ان ایام میں اگر بندہ میری طرف متوجہ ہوگا تو پھر ہم اس کو زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. یہ مشروع فرما دیا اللہ تعالیٰ نے. جیسے اس کی سب سے بڑی مثال رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اسی طریقے سے اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ شوال، ذی قعدہ، یہ بھی اشہر حج کہلاتے ہیں. اس شوال سے حج کے مہینوں کی شروعات ہو جاتی ہے. کیونکہ پہلے ایسا نہیں تھا کہ آدمی بیٹھا اور 4 گھنٹے میں پہنچ گیا، بلکہ مہینوں پہلے سے نکلنا پڑتا تھا حج کے سفر کے لیے. مہینوں پہلے سے تیاریاں کی جاتی تھی. تو اسی لیے شوال سے ہی اللہ تعالیٰ نے
حج کے مہینوں پر شمار فرمایا کہ شوال سے ہی حج کی تیاری کی جائے اور اس کا شمار حج کے مہینوں میں ہو گیا۔ اسی طریقے سے یہ مہینہ جو ابھی کل شروع ہوا ذی الحجہ کا مہینہ جس کا آغاز ہو چکا ہے، آج 2 ذی الحجہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے جو پہلے 10 دن ہے، یہ پورا عشرہ یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، اور خصوصی اعمال اس عشرے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، مسنون فرمائے، جو صرف اسی عشرے میں ہو سکتے ہیں، اس عشرے کے علاوہ نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دین کا کوئی بھی عمل موجب اجر و ثواب اسی وقت ہے جب وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے، اور جس کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہی کیا جائے۔ اگر اپنی طرف سے کسی چیز کو یا کسی عمل کو نیک سمجھ کر کے اور مسنون سمجھ کر کے شروع کر دینا، پھر وہ بدعت بن جاتا ہے، جو کہ ثواب تو دور کی بات بلکہ گمراہی اور جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بھی بسا اوقات بن جاتا ہے۔ جیسے 9 ذی الحجہ، اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ جتنے بھی حاجی ہوتے ہیں وہ سب عرفات کے میدان میں اس دن جمع ہوتے ہیں، وہاں نفلیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، وقوف کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں عرفات کے میدان میں۔ تو اس زمانے میں لوگوں نے شروع کر دیا تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگوں نے عرفات منانا شروع کر دیا تھا، کہ اپنی طرف سے سلام مشورہ کیا اور یہ کہا کہ جیسے وہاں پر لوگ عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، ایسے ہی ہمارے شہر سے باہر جو گراؤنڈ ہے، میدان ہے، ہم سب اس میں جمع ہو اور وہاں نفلیں پڑھیں اور دعائیں کریں۔ جیسے مثال کے طور پر یہ آپ کا ہے کیا نام، نمائش گراؤنڈ۔ اب علی گڑھ کے لوگ یہ مشورہ کر لیں کہ ہم نمائش گراؤنڈ میں 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کو جمع ہوں گے، جیسے حاجی عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اور ہم بھی نفلیں پڑھیں گے، ہم بھی دعائیں کریں گے۔ تو بظاہر تو دیکھنے میں اس میں کوئی خرابی نہیں لگ رہی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، نفلیں پڑھنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے، بظاہر یہ کیا ہے، اچھا عمل لگ رہا ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ لیکن یہ بدعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو صرف خاص کر دیا اس ایک جگہ کے ساتھ، وہ صرف عرفات کا میدان، بس اس کے علاوہ ایسا کوئی عمل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں آیا۔ لہذا اب اگر کوئی کسی دوسرے میدان کو خاص بنا کر اور وہاں جمع ہو کر کے وہی عمل شروع کر دے تو پھر یہ بدعت اور ضلالت اور گمراہی کا سبب بن جائے گا، جو اس کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ وہ صرف خاص ہے اس عرفات کے میدان کے ساتھ، اس جگہ کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی تعین فرما دی کہ اس جگہ پر جمع ہو اور میری بڑائی بیان کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کی بارش اس جگہ پر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اب اگر لوگ عرفات منانے لگے کہ ہر شہر کے لوگ ایک میدان میں جمع ہونے لگے تو پھر یہ بدعت ہے۔ تو ایسے کوئی بھی دین کا عمل اسی طریقے پر مشروع ہے جس طریقے پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، کیونکہ دین اپنے شوق پورے کرنے کا نام نہیں کہ ہمارا جی چاہ رہا ہے تو ہم ایسا کر لیں۔ دین تو نام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا۔ دین اپنے شوق اور جذبوں کو پورا کرنے کا نام نہیں کہ میرا شوق یہ ہو رہا ہے، میرا جذبہ یہ کہہ رہا ہے، نہیں، جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشروع فرمایا اس کی اطاعت کرنا ہی دین ہے۔ تو یہ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے یہ بہت خاص ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسے کچھ اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو بتلائے ہیں کہ جن کے کرنے پر بڑا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جیسے اس عشرے کا روزہ 9 دن ہوتے، 10واں دن تو عید کا دن ہے جس دن روزہ رکھنا کیا ہے، حرام ہے۔ عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، جیسے عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، ایسے عید الاضحیٰ کے بھی 3 دن، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، جو ایام قربانی ان میں بھی روزہ رکھنا حرام۔ تو یہ شروع دن 9 دن ہے، 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک، اس کے 2 دن تو گزر گئے، کل کا اور آج کا، جو 7 دن بچے ہوئے، ان میں ہر ایک دن کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال کے روزے سے بنا، یعنی جو بھی ایک روزہ رکھے تو اس کو 1 سال کے روزوں کا سنا۔ اللہ تعالیٰ جس کو جتنی توفیق دے دے، 1 رکھ لے، 2 رکھ لے، 3 رکھ لے، 5 رکھ لے، 1 روزہ بھی ان دنوں میں 9 ذی الحجہ تک کوئی رکھے گا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں 1 روزے کا ثواب 1 سال کے روزے۔
اسی طریقے سے اس کی ہر رات، یہ جو 10 راتیں ہیں، دنوں میں تو 9 دن ہے، راتیں تو 10، ان میں سے ہر رات فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر رات کا ثواب شب قدر کی رات کے بعد، کہ جو ان راتوں میں اہتمام کرے نوافل پڑھنے کا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، قیام کا، رکوع کا، سجدے کا، تلاوت کا، دعا کا، استغفار کا، ان راتوں میں اہتمام کرے، اس عشرے کی ہر رات کا ثواب شب قدر کے برابر ہے۔ جو ایک رات بھی اس کا اہتمام کر لے تو شب قدر کے برابر ہے۔ اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق کوشش ہونی چاہیے کہ جتنا بھی اہتمام ان راتوں میں ہو سکے، یا کم از کم آخر درجہ یہ کہ گناہوں سے تو کلی طور پر بچنے کی کوشش ہونی چاہیے، کہ ایسی راتیں جن میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں برس رہی ہیں، اگر ہم ان رحمتوں کو حاصل نہ کرنے والے ہو، نہ کر سکے، تو کم از کم ایسا نہ ہو کہ گناہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیں۔ تو ان 10 راتوں میں اولاً تو اہتمام ہونا چاہیے کہ معمول سے کچھ نہ کچھ بڑھ کر عبادت ہو جائے۔ جیسے معمول یہ ہے ہمارا کہ ہم عشاء پڑھ کر کے سو جاتے ہیں مثال کے طور پر، تو کوشش یہ ہو کہ عشاء کے بعد بھی کچھ اور پڑھ لیا جائے، تھوڑی سی تلاوت کر لی جائے، کچھ رکعتیں پڑھ لی جائے، اور تھوڑا ادھر جلدی اٹھنے کا بھی اہتمام ہو جائے، اٹھ کر کے سحری میں استغفار کر لیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر کے کچھ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور حمد و ثنا بیان کی جائے، اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق جتنا ہو سکے۔ اور لازم یہ ہے کہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے، کہ کم از کم ان راتوں میں کوئی گناہ ہم سے سرزد نہ ہو۔ اسی طریقے سے 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک تکبیر تشریق ہر نماز کے بعد 9 ذی الحجہ کی فجر سے اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک بلند آواز سے پڑھنا یہ واجب ہے، مرد پر بھی عورت پر۔ کیا ہے تکبیر تشریق؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یعنی جو اگلا جمعہ ہے، آج ہی کا دن، اگلے جمعے کو 9 ذی الحجہ ہے، سنیچر کو 10 ذی الحجہ ہے، بقرعید ہے، اگلے جمعے کو 9 ذی الحجہ ہے، تو اگلے جمعے کی فجر سے، فجر کی نماز سے اس عمل کا آغاز ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا ہر مرد اور عورت پر، چاہے مرد جماعت سے نماز پڑھے یا اکیلے پڑھے۔ بعض لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ جماعت سے پڑھی تو ایک ساتھ سب کہنے لگتے ہیں، تو انہوں نے بھی کہہ دیا اب کسی کی قضا ہو گئی نماز، یا قضا نہیں ہوئی، جماعت نکل گئی، 5 منٹ بعد آ رہا ہے، 10 منٹ بعد آ رہا ہے، 20 منٹ بعد آ رہا ہے، آ کر کے اپنی پڑھ رہا ہے، تو پھر اب خاموشی سے پڑھ کے چلا جاتا ہے، ایسا اکثر دیکھا گیا۔ تو خوب سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ جماعت سے جو پڑھ رہا ہے اس کے اوپر بھی واجب، جو اکیلے پڑھ رہا ہے اس کے اوپر بھی واجب، جماعت سے پڑھنے والے پر بھی بلند آواز سے کہنا واجب، اکیلے پڑھنے والے پر بھی بلند آواز سے کہنا واجب۔ جو اکیلے پڑھ رہا ہے یا تو وہ کہتا ہی نہیں ہے، یا کہتا بھی ہے تو چپکے سے کہتا نہیں، بلند آواز سے پڑھنا واجب مرد کے اوپر، چاہے وہ مرد جماعت سے نماز پڑھے یا تنے تنہا اکیلے نماز پڑھے، اگر اس کی جماعت سے نکل گئی۔ تو 9 ذی الحجہ کی فجر سے، یعنی کہ جمعے کی فجر سے اور منگل کی عصر تک، 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ واجب ہے، ہر ایک کو پڑھنا ضروری ہے۔ اور جیسے یہی عمل ہے صرف انہی دنوں میں خاص ہے۔ اب بظاہر اللہ اکبر کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ نہیں میں تو آج ہی سے پڑھنا شروع کر دوں گا، جو لوگ یہ کرتے ہیں بدعتیں، وہ لاجک یہی دیتے ہیں، اس میں خرابی کیا ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ اگر ہم اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، کیا یہ تو اچھی بات ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، لہذا اس کو 9 ذی الحجہ سے کیوں، ہم آج ہی سے شروع کر دیتے ہیں، تو بظاہر تو اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی، لیکن چونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا انہی دنوں کے لیے بس۔ اب ان دنوں کے علاوہ میں اگر کوئی اس کو پڑھ رہا ہے تو جہاں وہاں یہ کار ثواب ہے، یہاں یہ اس کے لیے بدعت بن جائے گا۔ بظاہر تو کوئی خرابی اس میں نہیں، لیکن چونکہ دین نام ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا نام دین ہے، اپنی طرف سے آپ کو کچھ اچھا لگ رہا ہے وہ کرنے لگ رہا ہے، اس کا نام دین نہیں۔ جیسے کہا گیا ہے، جتنا کہا گیا ہے ویسے ہی کرنا، اتنا ہی کرنا، یہی دین۔ نفسانی خواہشات کے مطابق عمل کرنا یہ دین نہیں ہے، اسی لیے بدعت ہے۔ تو صرف انہی دنوں میں یہ واجب ہے کہ ہر نماز کے بعد بلند آواز کے ساتھ کو پڑھیں، ان کے علاوہ ایام میں واجب نہیں، اور اس کو اس طریقے پر پڑھنا بھی یہ منع ہے، بلکہ کہ ہر نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھنے لگے۔ اسی طریقے سے قربانی
کہ 3 दिन है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, और कुर्बानी के बारे में गुफ्तगू पिछले जुमे को हो भी चुकी है। 10, 11, 12 बस इन्हीं 3 दिनों में कुर्बानी वाजिब है। इसके अलावा अगर कोई चाहे कि वो 9 ज़िलहिज्जा को कुर्बानी कर ले तो भी उसे कोई सवाब नहीं मिलेगा, 13 ज़िलहिज्जा को कुर्बानी कर ले तो भी उसे कोई सवाब नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला ने ये दिन खास फरमा दिए कि बस इन्हीं दिनों में, और उन दिनों में फरमाया कि बंदे मोमिन का इससे ज्यादा कोई दूसरा अमल अल्लाह को नहीं है कि वो कुर्बानी करे, जानवर का खून बहाए अल्लाह के नाम पर, इससे ज्यादा दूसरा कोई अमल महबूब नहीं। कितनी तहज्जुद पढ़ ले, कितनी नवाफिल पढ़ ले, कितना ही सदका दे दे, कितनी तिलावत कर ले, लेकिन इन अय्याम कुर्बानी में जो 3 दिन है, इनमें कोई दूसरा अमल अल्लाह ताला को इतना महबूब नहीं जितना कुर्बानी का अमल। पहला दिन जो है वो ज्यादा अफजल है कुर्बानी का, 10 ज़िलहिज्जा वो ज्यादा अफजल है। बेहतर ये है, अफजल ये है कि पहले दिन कुर्बानी की जाए, ये नमाज पढ़कर आए और कुर्बानी करने, ये सबसे अफजल। उसके बाद दूसरा दिन और फिर तीसरा दिन। अफजल ये है, पसंदीदा ये है कि पहले दिन की जाए, जायज 3 दिन है। और एक और अमल मशरूअ फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुस्तहब है, वाजिब नहीं है, लोग इसको भी वाजिब समझते हैं। वो ये कि फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो शख्स कुर्बानी का इरादा रखे, या तो उसके ऊपर वाजिब है तो उसे करनी ही है, या ये कि किसी के ऊपर वाजिब तो नहीं है लेकिन वो नफली करना चाहता है, उसके ऊपर वाजिब नहीं है लेकिन वो नफली करना चाहता है, अपने शौक से इरादा कर लिया उसने कि मैं इस साल कुर्बानी करूंगा, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तहब फरमाया, पसंद फरमाया कि ज़िलहिज्जा का चांद निकलने से लेकर के कुर्बानी करने तक अपने जिस्म के किसी हिस्से के बाल ना काटे और नाखून ना काटे। ये मुस्तहब है, वाजिब नहीं, इसको समझने की जरूरत है। बाद लोग ये समझते हैं कि वाजिब है, ये वाजिब नहीं है। अगर कोई काट ले तो उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है, जर्रा बराबर भी गुनाह नहीं। मुस्तहब अमल का मतलब ही ये होता है कि जो कर ले तो सवाब, ना करे तो कोई गुनाह नहीं। तो ये समझने की जरूरत है कि ऐसा वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहब है, दोनों के लिए, उस शख्स के लिए भी जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है और उस शख्स के लिए भी जिसके ऊपर वाजिब तो नहीं लेकिन उसने इरादा किया कि मैं कुर्बानी करूंगा। तो जिसने भी कुर्बानी का इरादा किया उसके लिए पसंदीदा यह है कि वो इन अय्याम में जिस्म के किसी हिस्से के बाल ना काटे और नाखून ना काटे जब तक कि कुर्बानी ना कर ले। जब कुर्बानी कर ले तो फिर काटे। और ऐसा इसलिए किया गया कि हाजी जब एहराम बांध लेते हैं, जैसा कि मैंने पिछले से पिछले हफ्ते बात अर्ज की थी कि एहराम के माने होते हैं हराम कर लेना। एहराम जब हाजी बांधता है तो वो अपने ऊपर हराम कर लेता है कि जिस्म के किसी हिस्से के बाल नहीं काटेगा, नाखून नहीं काटेगा, तेल नहीं लगाएगा, खुशबू नहीं लगाएगा, ये सब चीजें वो अपने ऊपर हराम कर लेता है। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिर्फ मुशाबहत के लिए ये दो अमल बतला दिए कि जैसे हाजी वहां पर अपने जिस्म के किसी हिस्से के बाल नहीं काट रहे, नाखून नहीं काट रहे, तो तुम उनकी मुशाबहत कर लो। जो लोग कुर्बानी कर रहे सिर्फ उनके लिए, जो कुर्बानी नहीं कर रहे उनके लिए नहीं, तो कुर्बानी कर रहे हैं उनको ये हुक्म दिया गया अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये पसंदीदा है कि तुम भी उनकी मुशाबहत अख्तियार कर लो इस चीज में, बाल और नाखून के ना काटने, ताकि जब अरफात के मैदान में अल्लाह ताला की रहमतों की बारिश वहां पर हो, उन हाजियों पर हो, तो उनकी कुछ छींटें हमारे ऊपर भी पड़ जाए मुशाबहत अख्तियार करने की वजह से। अब यहाँ पर भी ये समझने की जरूरत है कि अब अगर कोई ये कहे कि मैं तो पूरी ही मुशाबहत अख्तियार करूंगा कि हाजी तेल भी नहीं लगाता लिहाजा मैं तेल भी नहीं लगाऊंगा, हाजी खुशबू भी नहीं लगाता तो मैं खुशबू भी नहीं लगाऊंगा, हाजी सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनता तो मैं सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनूंगा, तो ये बिदात हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना बयान फरमाया, क्या बयान फरमाया कि जिस्म के हिस्से के बाल ना काटना और नाखून ना काटना, सिर्फ इतना मुस्तहब है। अब उसके अलावा अगर वो खुशबू न लगाने में हाजी की मुशाबहत करने लगे और तेल न लगाने में हाजी की मुशाबहत इख्तियार करने लगे तो उसका ये अमल बिदात बन जाएगा, क्योंकि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उतना ही करना जितना अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही दीन है। अपनी तरफ से उसमें कुछ भी बढ़ा लेना बिदात है जो कि जहन्नम में ले जाने का जरिया बन सकता है। तो ये अशरा जो है ये बड़ा खास है। इनमें इन चीजों का जो चीजें मैंने बयान की अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करता है, इनको कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके इनका एहतमाम कर ले और गुनाहों से बचने की कोशिश होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये है कि इन अय्याम में गुनाहों से बचने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। गुनाह से तो वैसे ही हम सबको बचना चाहिए, लेकिन जैसे हम रमजान में ज्यादा एहतमाम करते हैं ना बचने का, रमजान आता है तो हर एक इंसान कोशिश करता है कि उससे कोई गुनाह ना हो, ऐसे ही ये कुछ खास है 10 दिन। रमजान के बाद अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा ये 10 दिन और 10 रात।
رمضان کے بعد جو سب سے زیادہ محبوب ہے زمانہ اللہ کو، وہ یہی 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری عبادات میں اضافہ ہو، نوافل میں اضافہ ہو، تلاوت میں اضافہ ہو، صدقات میں اضافہ ہو، اور گناہوں میں کمی آئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔